صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ اب اللہ نے ایک نظام دیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب رشتہ کرنا ہو تمہیں اپنی اولاد کا، اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا ہو یا اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنا ہو، تو پاک دامن، پاک سیرت، نیک، پرہیزگار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، نمازوں کی پابندی کرنے والی، پردے کے اندر رہنے والی ایسی لڑکی اپنے گھر کے اندر لے کر کے آؤ تو چونکہ وہ پردے میں رہنے کی عادی ہو چکی ہے، اب آپ پردے میں رکھو گے تو پردے کی پابندی وہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کیریکٹر کو، اس کے سلیقوں کو آپ نہ پہچان سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیا رشتہ ہو جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو اس کا بھی طریقہ ہے، اس کے باپ کو دیکھ لو، اس کی ماں کو دیکھ لو، اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھ لو، اس کی بہنوں کو دیکھ لو، اس کے رشتہ دار کو دیکھ لو، وہاں سے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس علاقے اور جس گود میں پرورش کر رہی تھی اس گود میں پرورش کرنے والوں کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا جس گود میں پرورش کی ہوئی ہے اس کی وہی مزاج اور وہی طریقہ اس کا بھی ہوگا۔ چند عورتوں کو بھیج دیجیے، آپ چند عورتوں کو آپ نے بھیج دیا، اب چند عورتیں گئیں، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے دیکھیں، چلو بھائی تم بھی چلو، چلو بہنوں صاحب تم بھی چلو، چلو بڑا بھائی ہے یہ بھی چلے، چاچا تم بھی چلے، ماما تم بھی چلو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ عورتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، عورتیں دیکھے جا کر کے، اس کے بعد میں ایک مرتبہ اس لڑکے کو اجازت ملتی ہے جو لڑکا خود نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ جا کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ زندگی آپ کو گزارنا ہے، چاچا کے ساتھ اس کو نہیں رہنا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ اسے نہیں رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ اسے نہیں رہنا، ماما کے ساتھ اسے نہیں رہنا ہے، اسے رہنا تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ تم جاؤ ایک مرتبہ دیکھ لو۔ مرد کا کام صرف رشتے کو ڈیل